کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی نیا ہنر سیکھنا چاہتے ہوں، کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہوں، کسی نئی نوکری کی تلاش میں ہوں، کوئی نیا کورس کرنا چاہتے ہوں، مگر یہ سوچ کے آپ نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا کہ ابھی میرے حالات سازگار نہیں ہیں، جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر میں یہ نیا ہنر سیکھوں گا یا نیا کام شروع کروں گا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ پھر آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور آپ کا یہ کام کبھی ہو ہی نہیں پایا۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ماضی میں ہوا ہے یا اکثر ہوتا ہے تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کو کہتے ہیں پروکراسٹینیشن۔ پروکراسٹینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا۔ یہ مختلف کام ہو سکتے ہیں۔ آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک نئی ڈگری یا کورس کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کا مستقبل روشن ہوگا اور جس سے آپ کی نوکری کے مزید امکانات بڑھیں گے۔ آپ ایک نئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ایک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ نئی کتاب خرید کے اس کو پڑھیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ دوست کے ساتھ مل کے کوئی نیا بزنس شروع کریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس سے کوئی بڑا گھر ڈھونڈیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آمدنی زیادہ بڑھے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائی کے لیے کوئی نیا کام کریں۔ مگر پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ ابھی میرے حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی میں یہ کام نہیں کرتا، کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دو، اگلے ہفتے یا اگلے مہینے یا اگلے سال میں یہ کام کر لوں گا۔ آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے کچھ کم ہیں، جب پیسے زیادہ آئیں گے تو میں یہ کام شروع کروں گا۔ یا آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ زیادہ تندرست ہو جاؤں یا صحت مند ہو جاؤں تو پھر میں یہ کام کروں گا۔ یا آپ کے ذہن میں کچھ اس طرح کا اندیشہ آتا ہے کہ ابھی موسم بہتر نہیں ہے، جب موسم بہتر ہوگا تو میں یہ کام کر لوں گا۔ یا آپ یہ سوچتے ہیں ابھی میں اکیلا ہوں، پہلے مجھے 2-4 اچھے دوست مل جائیں، تگڑے دوست مل جائیں جو میری مدد کر سکیں تو میں یہ کام کروں گا۔ یا پھر ایسا ہی کوئی ہیلا یا بہانہ آپ اپنے ذہن میں خود بنا لیتے ہیں جو آپ کو اس وقت حقیقت میں ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ آپ اپنے ذہن میں ایک خود بہانہ تراش رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ کام نہیں کر پاتے۔ یہ جو بھی اہم منصوبے یا کام آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ آپ کے مستقبل کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ یہ نیا ہنر نہیں سیکھ پاتے یا کام نہیں شروع کر پاتے تو اس سے آپ کے مستقبل پہ ایک فرق پڑتا ہے اور آپ کی زندگی میں بہتری نہیں آتی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں اور سوچتے سوچتے زندگی گزار دیتے ہیں کہ جب ہمارے حالات سازگار ہوں گے تو ہم یہ نیا کام شروع کریں گے۔ اکثر انسان کے حالات سازگار نہیں ہوتے اور وہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا اور نتیجتاً وہ یہ کام کبھی بھی نہیں کرتا اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں کسی قسم کی امپروومنٹ نہیں آتی۔ تو اب اس صورتحال سے نپٹنے کا علاج کیا ہے؟ اس صورتحال سے نپٹنے کا علاج یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا فیصلہ کریں اور آپ کے ذہن میں یہ بالکل روز روشن کی طرح حقیقت عیاں ہو کہ اس کام کے کرنے سے، اس فیصلے کے کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا، تو آپ اللہ کا نام لے کر وہ کام شروع کریں۔ یقین کیجئے کہ جب آپ نیت کریں گے حقیقتاً اور اپنے ذہن میں ایک پلان بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس منصوبے میں ایک ایسی بہتری ڈالیں گے، ایک ایسا عزم اور عمل ڈالیں گے کہ خود بخود آپ کے لیے چیزیں آسان ہونی شروع کر جائیں گی۔ پہلا قدم یہی ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے، میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، میرے پاس چیزیں کافی نہیں ہیں، لیکن میں یہ کام کم ریسورسز سے بھی شروع کروں گا۔ میرے پاس وہ ساری سہولتیں نہیں ہیں لیکن میں یہ کام ضرور شروع کر دوں گا۔ بس یہ ارادہ مین سٹیپنگ سٹون ہے، یہ ارادہ وہ مین چیز ہے، کسی بھی چیز کو کرنے کا عزم وہ مین پہلا سٹیپ ہے جس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ آپ پوری قوت سے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے جب کام شروع کریں گے تو ریسورسز خود بخود آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی، دروازے خود ہی کھلنا شروع ہو جائیں گے، لوگ خود بخود آپ کے پاس آ کے آپ کو آفر کریں گے چیزیں۔ لیکن حقیقت اس کا مین سٹیپ یہی ہے کہ ایک تو آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا آپ پورے عزم سے سوچیں کہ میں نے یہ
اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کام شروع کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ جو واحد چیز ہم لوگوں کو اپنے عزائم کی طرف بڑھنے سے روکتی ہے وہ ہماری کمزوری ہے، ہماری ذہنی کمزوری ہے، ہمارے قوت اور ارادے اور اللہ کے اوپر بھروسے کی کمزوری ہے۔ آپ ان چیزوں کو طاقت دیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے کام کس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو سرخ بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے موضوعات پہ ہم مستقبل میں بھی بات کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔